اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. سبحانك لا علم لنا
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. معزز السامعين والسامعات، مناسب تو یہ تھا کہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص موضوع اور آیت الہی یعنی اسراء و معراج کا ذکر ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج بیان ہوتا، اور میرے خیال میں یہاں کسی محترم نے بیان بھی کیا ہوگا کسی بھی معجزے کسی بھی واقعے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اسراء و معراج سے حاصل ہونے والے اسباب، دروس اور عبرتیں آپ کے سامنے رکھوں، آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو ممبر چھوڑ کر لینے چلے گئے تھے، پھر لے کر آئے اور ممبر پہ رکھا اور کہا اللہ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد ایک لحاظ سے آزمائش بھی ہوتے ہیں۔ جس طرح انشاءاللہ میں ڈسٹرب نہیں ہوں گا اسی طرح آپ بھی امید ہے کہ پوری طرح میری طرف توجہ مبذول رکھیں گے، بات کی سمجھ کبھی آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کب کروایا گیا؟ پس منظر کچھ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے معاون، آپ کے لیے دیوار بننے والے، کفار کے سامنے سینہ سپر ہونے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے والد، جعفر رضی اللہ عنہ کے والد وہ فوت ہو گئے۔ اسی سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبوب رفیق حیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے احسانات بھولتے نہیں تھے، تذکرہ کرتے تو آنکھیں بھر آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میری بیوی خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب لوگ میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اس وقت میرے لیے غم گسار بنی جب میرے لیے کوئی اور ہمدرد بننے کو تیار نہ تھا۔ میری اس بیوی نے میری مدد مال کے ذریعے بھی کی اور جناب علی مجھے تسلی بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مونس، وہ غمگسار بیوی بھی رخصت ہو گئی۔ اسے عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال، سیرت کے اندر، سیرت کی کتابوں میں۔ ابو طالب فوت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسائل، شدائد، تکالیف مزید بڑھ گئی، مشرکین کے لیے رستہ آسان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر روانہ ہو گئے، چلو شاید وہاں سے کچھ لوگ مومن ہو جائیں، معاون بن جائیں۔ آپ کے سفر طائف میں آپ کے ساتھ جو ہوا وہ آپ حضرات جانتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کامیابی بھی نظر آتی تھی اور جناب علی آزمائشیں بھی زیادہ تھیں. اسی دوران یہ واقعہ معراج پیش آیا. ایک طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تسلی بھی تھی کہ کوئی بات نہیں، آپ کی بیوی فوت ہوگی اور جناب علی آپ کے چچا فوت ہو گئے تو اور کوئی نہیں، اللہ تو آپ کے ساتھ ہے. آپ کا یہ غم جو ہے نا وہ بھلانا تھا، آپ کو تسلی دینی تھی. اور دوسرا اس سفر معراج کا مقصد تھا کہ جو کامیابیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کسی دن اسلامی حکومت کی بڑی تبدیلی کی، بڑے انقلاب کی پیش خیمہ ثابت ہوں. اور ایسا ہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کب ہوا اس کی تاریخ میں اختلاف ہے. صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ کی ذات المعاد فی ہدی خیر العباد کا حوالہ دیتے ہوئے 6 اقوال ذکر کرتے ہیں. 6. ایک قول کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سال نبوت ملی 40 سال کی عمر میں اسی وقت سفر معراج ہوا. دوسرا قول نبوت کے 5ویں سال میں. تیسرا قول نبوت کے 10ویں سال میں. چوتھا قول نبوت کے 12ویں سال میں. 5واں قول نبوت کے 13ویں سال میں. اور چھٹا قول نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول. اس میں کوئی شک نہیں کہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین کے اندر 27 رجب کا بھی ذکر کیا. لیکن یہ اختلاف بتاتا ہے کہ صحابہ و تابعین کے ہاں اس دن کی کوئی خاص اہمیت، کوئی وقت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کے بعد قریباً 10 سال، 11 سال، 12 سال زندگی ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو، اس رات کو اس طرح اہمیت نہیں دی جس طرح آج بعض ناقبت اندیش لوگ اہمیت دے رہے ہو. اس طرح سلف تابعین، تبع تابعین کے اندر بھی اس چیز کا رواج نہیں تھا، یہ ان کا رویہ نہیں تھا. یہ ہے صورتحال. اب پھر اس پر ظلم یہ کہ تواریخ میں اختلاف ہے. اس اختلاف کو آپ بالائے طاق رکھیں اور جناب علی 27 رجب کو بالیقین شب معراج قرار دیں. چلو مان لیا شب معراج ہوئی، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو اس طرح اہمیت دی؟ کیا اس میں خاص عبادات کی؟ کیا اگلے دن روزہ رکھا؟ کیا خاص وظائف، اذکار اور جناب علی اوراد کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بعد میں خلفائے راشدین کا دور آیا، بنو امیہ کا دور 132 ہجری تک رہا، لیکن کسی سے بھی ثابت نہیں کہ اس رات کو اہمیت دی گئی ہو، اس رات میں کوئی خاص عبادت کی گئی. بڑے افسوس کی بات ہے نا کہ رجب کے بعد شعبان، رمضان کی تیاری کے لیے بڑا اہم مہینہ ہے. جناب علی رجب کی رات کو اہمیت دے رہے ہوتے، ایک بدعت جس کا ثبوت نہیں ہے. اور شعبان جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے رکھے اور اس کو اللہ کا مہینہ کہا. یہ بھی کہا ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اللہ کے حضور اس مہینے میں اعمال بھی پیش ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں. اس طرف کوئی توجہ نہیں. اس کی اہمیت کا پتہ ہی. ایک رات اس میں بھی لے لیتے شب قدر، شعبان کی 15ویں رات، اور قرآن مجید کی جو آیات پیش کر رہے ہوتے ہیں اس کی دلیل نہیں ہوتی. وہ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات کے متعلق ہے. جو صحیح بات ہے اس طرف جو ہے نا شیطان آنے نہیں دیتا، اور غلط رستے پر، غلط عقیدے پر، غلط طریقے پر، غلط رویے پر شیطان قائم رکھتا ہے. بڑا مطمئن ہو کر انسان عمل کا. اور یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے، کتنا بڑا. جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کتنی دنیا کر رہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ تعداد کس مذہب کے ماننے والے کی؟ عیسائیت کی. مسلمان نہیں ہے، ہاں عیسائیت ہے. تو کیا خیال ہے وہ صحیح ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مکہ والوں کی تعداد مکی دور کے اندر کتنی تھی؟ وہ صحیح ہوئے. اور غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، غزوہ خندق میں، غزوہ تبوک میں، غزوہ یرموک میں، اکثر جنگوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم تھی. کیا قلت و کثرت معیار حق ہے؟
قطعاً نہیں، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور وہ قبر میں یہ بات کہہ رہا ہوگا، حدیث میں آتا ہے جب اس سے پوچھے گا نا فرشتہ کہ بھئی رب کون ہے، نبی کون ہے اور جناب علی، تیسرا سوال، تو وہ یہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری اقول ما یقول الناس، مجھے نہیں پتا، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہتے ہیں۔ یہی ہوتا رہا ہے، اکثریت معیار نہیں، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ یہ صورتحال ہے شب معراج کی۔ اب اس سے عقیدہ اور دیگر امور کے جو چند مسائل ہیں جو اصل بحث ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس طرح متوجہ ہوں۔ اب ہمارے یہاں سفر معراج بیان ہوتا ہے، بڑے زور و شور سے بیان ہوتا ہے، اور بعض چیزیں ایسی داخل کی جاتی ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر جناب علی سے بڑی اہمیت دی جاتی ہے، لیکن اس سے حاصل ہونے والے دروس، عقیدے کی اصلاح کی باتیں، اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پہلی بات، اسراء و معراج پر ایمان، یہ عقیدے کا پہلا مسئلہ، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کے انکار کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا انکار کرے گا، اور اس معجزے کے انکار کا مطلب ہے کہ صحیح بخاری کی احادیث کا انکار کریں، صحیح مسلم کی احادیث کا انکار کریں، ان صحابہ کا انکار کریں جنہوں نے یہ روایات امت تک پہنچائی، اور جناب علی جو سلسلہ سند ان روایات کو بیان کرنے کے لیے محدثین بیان کرتے رہے، ان کے طرز طریقے اور روایت بیان کرنے کا انکار۔ اسراء و معراج پر ایمان ضروری ہے۔ اسی طرح اس بات پر بھی ایمان ضروری ہے کہ اسراء و معراج بیداری کی حالت میں ہوا، جاگ رہے تھے، خواب میں نہیں ہوا، اور جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جسمانی طور پر لے جایا گیا، اس بات پر بھی ایمان ضروری ہے۔ دلائل کیا ہے؟ پہلے میں وہ آیت پڑھتا ہوں، اس سے ثابت ہونے والے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ پہلی دلیل لفظ سبحان، قرآن مجید میں سبحان کا لفظ اللہ عزت عموماً تب بیان کرتے ہیں جب واقعہ کوئی بڑا مسئلہ، کوئی بڑا اہم، جیسے اس کے علاوہ واقعہ عفق، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی طاہرہ زکیہ مطہرہ، ان پر جو ہے نا کیا ہوا، بہتان لگایا گیا، تہمت لگائی گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے جو بھی اصول ذکر کرنے تھے ان کے بعد فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، تیرا رب پاک ہے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، نبی کی بیوی ہو اور پھر اس سے ایسا ہو جائے، ممکن نہیں۔ بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ کسی نبی کی بیوی بھی زانیہ یا بدکارہ نہیں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے شوہروں کی، نبی کی، وہ کیا تھی، نافرمان ضرور تھی، لیکن قرآن مجید حدیث کے اندر کسی جگہ یہ نہیں کہ وہ بدکارہ۔ یہ بڑی دلچسپ بات، نبی ہو اور نبی کی شان کا اور عظمت کا مسئلہ ہو، اس کی پاکی اور تقدیس کا مسئلہ ہو، اور پھر اس کے ساتھ کسی ایک ایسی عورت کو نتھی کر دیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تو ہم موجودہ انجیل کا انکار کرتے ہیں۔ موجودہ انجیل میں نبی کی بیویوں کو محفوظ نہیں رکھا گیا، انبیاء کی عصمتوں کو، عزتوں کو محفوظ نہیں رکھا گیا، محفوظ نہیں بتایا گیا۔ اسی وجہ سے لفظ سبحان، جناب علی مکہ سے فلسطین تک کتنا سفر ہے؟ 1300 کلومیٹر، ایک رات کے اندر وہاں پہنچنا، اور پھر اس کے بعد پہلا آسمان، ایک روایت آتی ہے سلسلے میں، اس میں کچھ ظروف ہے کہ اس زمین سے لے کر آسمان تک کی مسافت 500 سال، آسمان کی موٹائی، ضخامت، چوڑائی، حجم 500 سال، ہر آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال، ہر آسمان کی موٹائی، چوڑائی، ضخامت 500 سال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ساتوں آسمانوں تک گئے، ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب استقبال کیا گیا، خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخی معاملات اور امور کا نظارہ بھی کروایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سبحان سبحان، اس لیے تو اللہ رب العزت نے یہ لفظ کہا کہ یہ کتنی تعجب کی بات ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ خواب میں کوئی بندہ اپنے آپ کو آسمان پہ پرواز کرتا ہو دیکھ سکتا ہے، یہ کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ناممکن چیز نہیں ہے، لیکن بیداری کی حالت میں، وہ بھی روح نہیں جسم، ساتھ جسم بھی ہو، یہ کوئی معمولی شے نہیں۔ اور جناب اسی آیت کے اندر دوسری چیز لفظ اسرا کہتے ہیں رات کے اول وقت چلنے کو، رات کے پچھلے پہر چلنے کو، بسا وقت پوری رات چلنے کو بھی اسرا کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اسرا کا لفظ بھی بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، اللہ لے گیا۔ آپ مختار خود نہیں تھے، اللہ لے گیا، یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی، یہ لے گیا اللہ۔ جسے لے جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ممکن ہے، جسے نہ لے جانا چاہے وہ گھر کی چھت پہ بھی نہیں چڑھ سکتا، نیچے ہی اسے موت آ جاتی ہے۔ وہ جناب علی بڑی اونچی عمارت بنا لے، عالی شان عمارت بنا لے، اس کی چھت پر چڑھنے سے پہلے سے موت آ جاتی، اللہ لے گیا۔ اسرا یہ لفظ بھی بتاتا ہے، اور اس کی دلیل، اس کی مزید وضاحت قرآن مجید میں دیگر آیات کے اندر آتا ہے۔ مثلا حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ قوم نے جو کیا سب کے سامنے، اب اللہ رب العزت نے حکم دیا، حکم کیا دیا؟ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، کہ آپ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں۔ اب وہ گھر والوں کی روح لے کے نکلے تھے کیا؟ تو یہ مطلب ہوتا ہے اسرا، وہ گھر والوں کو لے کر گئے، ان کے وجود کو، جسم کو لے کر گئے ساتھ، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ یہ لفظ خواب پر نہیں بولا جا سکتا۔ تیسری چیز ہے لفظ عبد، اسرا بعبدہ، عبد کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ عبد روح مع الجسد، ایسی روح جو جسم کے ساتھ ہو، اس پر عبد کا لفظ بولا جاتا ہے، کسی اور پر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کیا خطاب کیا؟ ان اسر بعبادی انکم متبعون، کہ آپ کیا کریں؟ اللہ کا حکم آ گیا، فرعون کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر چکا، وہ گستاخی کر رہے اللہ کی، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ایمان نہیں لا رہے، اب کیا کریں؟ راتوں آپ نکل جائیں میرے بندوں کو لے کر، اب بندوں کی روح لے کر نکل رہا تھا، یہ سب لے کر نکل۔ عبد کا لفظ بھی، اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبارۃ عن مجموع الروح والجسد، کہ عبد کا لفظ یہ جناب علی روح اور جسم کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بغیر کیا پہنچ سکتا؟ بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر۔ اور اس سے آگے نمبر 4 اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ نگاہ بہکی نہیں، ہٹی نہیں، حد سے بڑی نہیں۔ اب البصر کا اطلاق عربی زبان میں آنکھ سے دیکھنے پر ہوتا ہے، دل سے دیکھنے پر نہیں، خواب کے اندر دیکھنے پر نہیں۔ قرآن مجید کی بیشتر آیات اس بات کی شاہد ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہے تو منافقوں کی آنکھیں بھی لے جائے اور کان بھی لے جائے، آنکھیں دل کی لے جائے، خواب والی لے جائے، اور کان یہ والے، کان خواب والے نہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، نگاہ بہکی نہیں۔ اور 5ویں دلیل کہ یہ جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں ہوا، براق، جس سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، دابۃ ابیض طویل، اور جناب علی یہ سواری تھی، لمبی تھی، چمکیلی تھی، خوبصورت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ اب سواری کے لیے جناب روح کے لیے سواری کی کیا ضرورت ہے؟ روح جسم کے ساتھ ہے، اس لیے تو سواری کا انتظام کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور آخری بات، کفار نے کس لیے جھٹلایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسراء و معراج سے واپس آیا، یہ اعزاز لے کر آیا، میرا معجزہ تھا۔ کذبتنی قریش، قریش نے میری تکذیب کی۔
اب اگر یہ خواب میں ہوا یا روح کے ساتھ ہوا تو قریش کو تکذیب کی کیا ضرورت ہے، جھٹلانے کی کیا ضرورت ہے؟ قریش کو اس بات پہ حیرانی بھی کتنے دنوں کتنی راتوں کا سفر ہے، 1300 کلومیٹر فلسطین تک ہم جاتے آتے رہتے ہیں، اتنا لمبا سفر، اور جب وہ تو یہ ماننے کے لیے تیار کہ اگلے سفر کیوں مانیں گے؟ اور اس موقع پر کمال ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات بیان کرتے، لوگ نہ مانتے، آپ فرماتے میں بھی اس پر ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لائے، عمر رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے۔ عام انسان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، بعض اوقات شرعی احکام سمجھ میں نہیں آتے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ انکار کرنے لگ جائے، انکار کرنے لگے گا نا پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا، اللہ رب العزت کی ذات تک محفوظ نہیں رہے گی، اس کائنات کا خالق صانع کون ہے، مفکر مدبر کون ہے، یہ چیز بھی مبہم ہو جاتی ہے۔ تو بندہ کیا کرے، ہر حال میں تسلیم و رضا، ایمان لائے، یہ عقیدے کی بات، پہلی بات کہ بندہ اسراء و معراج پر ایمان لائے، اس بات پر ایمان ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسم کے ساتھ لے جایا گیا، یہ آپ کا معجزہ ہے، اور مقصد یہ تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات دکھا سکیں۔ دوسری جگہ لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الْكُبْرى، ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دکھا سکیں، یہ مقصد تھا، اگلے مشن کے لیے تیار کر سکیں، آپ کو تسلی دیں، آپ کی ڈھارس بندھائیں۔ دوسری عقیدے کی بات، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا اس سفر معراج میں؟ اب ہمارے یار لوگ جو ہے نا بزیتے ہیں اس بات پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، جب دیکھا اس پر نہیں رہے وہ پھر اس سے آگے گئے، وہ پھر وہ شعر کہا کہ ہک کے ہک کے ہک کے ہک دی ہر دم سکھ کے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک کے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آپ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائیں اللہ کی ذات، بلکہ یہ بھی کہیں کہ یہ جسم یہ ذات اس ذات میں جا کے مل گئی۔ کہاں وہ ذات؟ سدرۃ المنتہا کا مطلب کیا ہے؟ جہاں مخلوقات کی انتہا ہے، تو مخلوقات میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے؟ جہاں سے آگے جبرائیل علیہ السلام کو جانے کی اجازت نہ ہو، آپ ظلم کریں، آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف اللہ کی ذات دکھائیں بلکہ یہ بھی کہیں کہ اللہ کی ذات میں مدغم ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہ کیسا ظلم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، ہاں ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے خواب میں دیکھا ہے، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو دیکھا انتہائی خوبصورت شکل میں، اور وہ کہاں آتا ہے؟ خواب میں، حدیث کے اندر ایک حدیث۔ حقیقت میں ان آنکھوں سے دنیا کی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نہیں، کائنات کا کوئی فرد، کوئی مخلوق، کوئی جز، کوئی شے دیکھ نہیں سکتی اللہ کو، یہ اس کی شان ہے۔ دلائل کیا ہے اس کے؟ پہلی دلیل لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر، کہ نظریں اسے پا نہیں سکتی، نظریں اس کا ادراک کر لیں، نظریں اس کا ادراک کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس کا احاطہ کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا، جناب علی اسے کسی حصار میں مان لیں، نظریں اس کے گرد کسی فصیل کو تسلیم کر لیں، یہ ہو نہیں سکتا، نظریں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس کی خصوصیت ہے کہ دنیا کی ہر نظر کا ادراک کما حقوق کیے ہوئے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، نظروں کا ادراک کرنا چھوڑو، وہ تو باریک باریک چیزوں کو جانتا ہے، ہر چیز کے بارے میں خبر رکھتا ہے، تو یہ اس کی شان ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، آپ کی تعریف نہ کرنے والا انسان مومن تھوڑی ہے، مسلم تھوڑی ہے، آپ پر ایمان لائے آپ کی تعریف نہ کرے۔ صحیح حدیث کے اندر آپ کی تعریف آئی، آپ کی شان واضح ہوئی ہے، آپ نے خود اپنی تعریف کی، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں اولاد آدم کا قیامت والے دن سردار ہوں گا، اس پر کوئی فخر نہیں۔ کسی جگہ فرمایا انا سید الاولین والآخرین، میں اگلوں پچھلوں کا سردار ہوں۔ کبھی فرمایا انا فرطکم علی الحوض، میں تم سب سے پہلے حوض تک پہنچوں گا۔ کبھی فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، کہ میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا اور
اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا. کہیں فرمایا انا اول من تنشق عنہ القبر، میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا کہ جس کی قبر کو کھولا جائے گا اور اللہ کے حضور کھڑا ہوں. ہم کب کہتے ہیں؟ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کی ہے، تعریف کی ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کی تعریف کی ہے، توصیف کی ہے. صحابہ تعریف کرتے رہے، لیکن وہ تعریف کریں جو جائز ہے، جو روا ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہے، شان کے خلاف نہیں ہے، وہ تعریف کریں آپ. پہلی دلیل نظریں اسے پا نہیں سکتی. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تدرکہ فی الدنیا وان کانت تراہ فی الاخرہ، کہ دنیا کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اگرچہ قیامت والے دن دیکھیں گے. یہ ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ جنتی جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ چہرے دیکھیں گے اسے لیکن قیامت والے دن. اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے، لیکن دنیا کی زندگی کے اندر کسی نے دیکھا ہے؟ قطعاً نہیں. دوسری دلیل اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے مگر اس صورت میں کہ کوئی وحی کی شکل ہو، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. اگر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے اور یقیناً ہے، نور نہیں ہے، تو پھر اس آیت کا مطلب تو یہی ہے او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. او یرسل رسولا، یہ کسی رسول کو بھیج دیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر آ جائے، رسول اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نا قرآن مجید کی کوئی آیت اتار دے، وہی کی کوئی شکل ہونی چاہیے، پردے کے پیچھے سے، پردے کے سامنے سے نہیں. تیسری دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ رب العزت کی حضور درخواست کی سے مہربانی کر دیں، اپنی ذات دکھا دیں. تو اللہ نے کیا فرمایا لن ترانی، مجھے تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لن ترانی لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تم اس وقت تک ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے. فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا، قرآن جیسا کوئی قرآن لانا، ایک آیت تک لانا، یہ ولا تفعلوا تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اگر وہاں مانا یہ ہرگز نہیں کر سکو تو یہاں مانا کیا ہے؟ لن ترانی. چوتھی دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں گھر کی گواہی. بیوی انسان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی گواہی بڑی معتبر ہوتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ کیا فرماتی ہیں اپنے بانجے مسروق کو کہ من حدثک ان رأى محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربہ فقد کذب فقد اعظم الفریہ، کہ جس نے تجھے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے وہ بڑا جھوٹا ہے، اس نے بڑا بہتان باندھا ہے، کیونکہ اس ذات نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار. ہماری دعوت یہ ہے نا، اپنی مرضی سے قرآن و حدیث کو نہ سمجھیں، آپ اس طرح سمجھیں جس طرح صحابہ نے سمجھا، آپ کے ازواج مطہرات نے سمجھا، جس طرح تابعین نے تبع تابعین نے سمجھا، اسلاف نے سمجھا، جس طرح اس طرح سمجھیں. اپنی مرضی سے سمجھنا شروع کر دیں گے تو گمراہی ہوگی. پھر اور اس سے اگلی دلیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأيت ربك، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور اللہ نور السماوات والارض، وہ تو سراپا نور ہے، سرتاپا نور ہے. انا اراہ، میں کیسے اسے دیکھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان کہ اللہ تعالیٰ پچھلوں اگلوں کا سردار بنا دے، آپ کے ہاتھوں سے انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، اور جناب علی اللہ آپ کو آسمانوں کا مہمان بنائے، آپ کے پیچھے تمام انبیاء کو رسولوں کو کھڑا کر دے، آپ انہیں نماز پڑھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہاتھ سے جناب علی کسی آنکھ پہ انگلی رکھے، اس آنکھ کو اللہ رب العزت شفا یاب فرما دے، آپ اپنا لعاب لگائیں، اللہ رب العزت بیماریوں کو درست کر دے، آپ اپنا لعاب پھینکے پانی کے اندر، پانی جناب علی میٹھا ہو جائے. آپ کی شان کوئی شک نہیں مسلم ہے، لیکن انا اراہ، میرے لیے اسے دیکھنا ممکن کیسے؟ نورن، سامنے سورج ہے، اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، کیا نظر بھر کے کوئی دیکھ سکتا ہے اسے دیکھ نہیں سکتے آپ. اس آسمان سے پیچھے کیا ہے اسے دیکھ نہیں سکتے، کائنات کے اس پار کیا ہے اسے دیکھا نہیں، جنت جہنم کو دیکھا نہیں، تو کیا مطلب انکار کر دیں؟
اور یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اس سے کہیں بلندر ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی اسے دیکھے۔ یہ اسراء و معراج سے حاصل ہونے والا دوسرا سبب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی شک نہیں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ کا یہ معجزہ ہے جناب علی، اللہ رب العزت کی آیت ہے، کوئی شک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، اس میں آپ کی عزت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ دوسرا مسئلہ عقیدے کا۔ تیسرا مسئلہ اور بڑا اہم، اللہ رب العزت کی دیکھیں، جس طرح توحید ربوبیت کو ماننا ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، توحید الوہیت کو تسلیم کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر بندہ مومن نہیں رہ سکتا، اسی طرح توحید اسماء و صفات کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں شرک کا رد کریں گے، رگڑا لگائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کا تعارف نہیں کریں گے۔ وہ ذات کتنی عظیم ہے، اس کی پہچان کے لیے آپ صفت علو کو دیکھ لیں کہ وہ بہت بلند ذات ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معراج کا مطلب سیڑھی زینہ، تو سیڑھی کی حیت کیسی ہوتی ہے؟ نیچے سے۔ اس واقعے پر کیا لفظ بولا گیا؟ معراج۔ اس کا مطلب ہے کہ نیچے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اوپر، اور وہ ذات کیا ہے؟ بلند۔ یہ کہنا کہ اللہ رب العزت کے عرش کا پتہ نہیں کہاں ہے، یہ کہنا اللہ رب العزت کی ذات کا پتہ نہیں کہاں ہے، یہ کہنا جھوٹی آیتیں بنانا ولا عرش قلوب المؤمنین کہ مومنوں کے دلوں میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، یہ کہنا عقیدہ وحدت الوجود کا پرچار کرنا، وحدت الشہود کا کہ ہر چیز میں اللہ ہے، یہ کہنا یہ اس کی شان کے منافی ہے۔ اتنی بڑی ذات، اتنی عظیم ذات، اتنی مقدس، اتنی منزہ، اپنے لیے سبحان کا لفظ استعمال کرے، اپنے لیے فوق کا لفظ استعمال کرے، اپنے لیے علو کی صفت استعمال کرے، اور ہم کیا کریں کہ کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نعوذ باللہ، کتے کے اندر، بلی کے اندر، خنزیر کے اندر، یہ کوئی عقیدہ ہے؟ اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کیا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی بندہ اتنی عبادت کرے، اتنا وظیفہ کرے، اتنا ذکر کرے، اللہ رب العزت اتنا یاد کرے کہ میں تو میں، اللہ رب العزت مخاطب کرے، کہاں بندہ کہاں اللہ، یہ دیکھتا ہے کہ کوئی موازنہ ہے؟ آپ تلوار کا لاٹھی سے موازنہ کریں، آپ کہیں کہ تلوار لاٹھی سے زیادہ تیز ہے، یہ کوئی موازنہ ہے؟ کمپیریزن ہے یہ کوئی؟ خالق کا مخلوق کے ساتھ کوئی موازنہ ہے؟ اللہ رب العزت کی صفت علو، اس کی پہچان اس کے اسماء و صفات سے ہوتی ہے، پہچان کروانی ہے، تعارف کروایا اللہ رب العزت کا اپنے بچوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے، چھوٹوں کے سامنے، انسان کے اپنے معاملات کے اندر، اپنے مضامین کے اندر اللہ رب العزت کا تعارف ہونا چاہیے، اور بالخصوص توحید اسماء و صفات کا ذکر ہونا چاہیے، تاکہ ہم پہچان سکیں، تاکہ دلوں کے اندر روب، تاکہ ہیبت، تاکہ اللہ رب العزت کا دبدبہ بیٹھے، تاکہ اس کا جو ہے نا قہار ہونا بیٹھے دلوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ چیزیں آئیں، یہ ذہن سازی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے مختلف الفاظ ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ رسول اللہ رب العزت کی ذات کہاں ہے؟ آسمان پر، عرش پر۔ ثم اخذ بيدي فعرج بي الى السماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف چڑھے، لے کر چڑھے۔ دوسرے الفاظ ثم ذهب بي الى سدرۃ المنتہى، پھر مجھے حضرت جبرائیل کہاں لے کر گئے؟ سدرۃ المنتہا کی طرف۔ پھر تیسری روایت کے الفاظ آتے ہیں ثم عرج بی، پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، حتی ذهبت لمستمن، یہاں تک کہ میں ایک ایسی ہموار جگہ تک پہنچ گیا، اسمع فیہ صریف الاقلام، جہاں پہنچ کر میں نے قلموں کی چلنے کی آوازیں سنی۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت کیا ہے؟ بلند ذات ہے، عالی ذات ہے، اور خود اللہ رب العزت اپنے اوصاف کیا بیان کیے ہیں؟ سبح اسم ربک الاعلی۔ جناب علی، آپ رکوع میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، کس لیے رکوع سجدے میں جاتے ہیں؟ بندہ کس کے سامنے جھکتا ہے؟ جو بلند ہو۔ اور یہ کہنا نعوذ باللہ سبحان ربی الاسفل، یار لوگوں کے عقیدے ہیں نا، حیرانگی، جو انتہائی نیچے ذات ہے، میں اس کے حضور کیا کروں؟ سجدہ کروں۔ نیچے جھکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سامنے والا کیا ہے؟ بہت بڑی ذات ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک ترى، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کہاں ہے؟ بلند ہے۔ اے نبی، آپ کیا کریں؟ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، اس کے نام کی تسبیح بیان کریں، الاعلی، جو بہت بلند ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نماز میں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، ہاں جی، تعالی کا معنی کون کرے گا؟
وتعالی بلند ہے، تو اس کے لیے تو اعلیٰ کا لفظ بھی آتا ہے، تعالی میں تا ہے، بہت بلند ہے، وتعالی جدک، بہت بلند ذات ہے. اور اس صفت کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، غیب اور حاضر کو جاننے والا، بہت بڑا، المتعال بہت بلند. کتنا بلند ہے. اب آپ کے سامنے ایک میں مثال رکھتا ہوں، آپ حیران ہوتے ہیں، اور بسند صحیح ثابت ہے. امام ذہبی رحمہ اللہ نے المختصر العلوم کے اندر اسے صحیح قرار دیے. آپ روایت سنیں آپ حیران ہوں گے. اللہ ان ساتوں آسمانوں کے بعد کیا ہے؟ سمندر. سمندر کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے. کرسی ساتوں آسمانوں زمین سے کیا ہے؟ بڑھ کر بڑی. اور جناب علی اس کے بعد اللہ رب العزت کا کیا ہے؟ عرش. روایت کے اندر آتے اب تک السماء، جناب علی وہ عرش چرچرا رہا ہے جب سے اللہ رب العزت اس پر بیٹھے ہیں. اور جن فرشتوں نے وہ عرش اٹھا رکھا ہے وہ کتنے بڑے ہیں. ایک روایت کے اندر آتے ہیں، وہی روایت بیان کر رہا ہوں کہ انما بین شحمت اذنیہ الی عاتقہ، کہ ان میں سے ہر فرشتے کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ، تخفق الطیر 700 سنین، ایک پرندہ اوپر سے نیچے آئے. نیچے سے اوپر جانے کی بات نہیں کر رہا، اوپر سے. زمین کی خصوصیت کیا ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ کشش سے پتہ یہ زمین کھینچتی ہے اپنی طرف. ایک پرندہ اوپر سے نیچے آئے اور 700 سال تک آتا رہے، تب جا کے یہ فاصلہ طے ہوگا. کان کی لو سے لے کر کندھے تب جا کے یہ فاصلہ طے ہوگا. اور ابھی باقی جسم کی بات نہیں کر رہے، ان میں سے ہر فرشتے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش کے اوپر جس کو اٹھا رکھا ہم نے اللہ ہے، وہ کتنا بلند ہے. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی بلند ہے. پتہ تو ہر وقت اس کی حضور سجدے میں نہ پڑے رہتے. امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کو بیت اللہ کے صحن کے اندر دیکھا. امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا کہ وہ مغرب کے بعد سجدے میں گئے اور عشاء کے بعد سجدے سے اٹھے. سفیان ثوری رحمہ اللہ، وہ لوگ اللہ رب العزت کی عظمت سے واقف تھے نا. اس کا روب نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، دل میں اس کی محبت نہیں ہے. دل میں مال کی محبت ہے، دل میں جاہ کی محبت ہے، دل میں عہدے کی محبت ہے، دل میں خیر مارم کی محبت ہے، دل میں بیوی کی محبت ہے. جائز محبت ہونی چاہیے، لیکن ہر چیز کی مقدم محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی اور اس کے بعد اس کے رسول. پتہ تو چلے کہ وہ ذات کتنی بلند ہے. اور جناب علی وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ بڑا قہار ہے اور اپنے بندوں کے اوپر ہے. یخافون ربهم من فوقهم، کہ نیک لوگ اپنے اوپر موجود اپنے رب سے کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. ہر چیز کس طرف چڑھتی ہے؟ ہمارا نیک عمل کس طرف جاتا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. ہر نیک کلمہ، اچھا کلمہ، ہر نیک عمل، ہر فعل، ہر قول جو نیک ہو وہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ صفت علو. اور ہمیں احساس نہیں ہے. حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی رضی اللہ عنہ وتفخر علی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ وسلم کی باقی بیویوں پہ فخر کیا کرتی. کیا کہتی تھی؟ زوجکن احادیکن، کہ تمہارا رشتہ تمہارے گھر والوں نے کرایا ہے، اور میرا رشتہ وزوجنی اللہ فوق سبع سماوات، اس ہستی نے کروایا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو کتنی اہمیت دی. آخری روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا. میں نے بیان کیا کہ میری ایک لونڈی ہے، میں نے اس کی ذمہ چند بکریاں لگائی، چرائے، اسے حفاظت کرے. کوئی بھیڑیا آیا ہے، دو لے گیا، مجھے غصہ آیا، میں نے اسے ایک لگایا. اب میں پشیمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے یہ نہیں کرنا چاہتا. آپ نے فرمایا سے بولا، اور آپ نے سوال کیا کیا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، آسمان میں. پھر پوچھا میں کون ہوں؟ من انا، تو اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو پھر کہا اعتقھا فانھا مؤمنۃ، اسے آزاد کر دے، یہ تو بڑی مومن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو کتنی اہمیت دی، اور ہم اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں.
کتنے نام اللہ رب العزت کے آتے ہیں. اچھا ہم نے پتہ کیا چیز معروف کر رکھی, یہ رکشوں وغیرہ پہ بسوں پہ آپ صبح صبح دیکھیں گے کہ ایک حضرت کہہ رہے ہوتے ہیں, ایک نام آتا ہے اللہ رب العزت کا, یہ نام اتنی بار پڑھے اور اتنی دفعہ پڑھے, فلاں چیز پر دم کریں اور جناب آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا. ان کاموں کے لیے اللہ رب العزت کے نام, ان کاموں کے لیے. آپ کسی شخص کو بھیجتے ہیں فلاں اڈے پر, فلاں جگہ, فلاں چوک میں میرا کوئی مہمان کھڑا ہے, آپ بھیجنے والے کو نام نہیں بتائیں گے, اور صاف اس کے کپڑے کیسے پہنے تھے, ٹوپی کیسی تھی, اس کو نہیں بتائیں گے تو کیسے پہچانے گا آپ کے مہمان. حیرت ہے نا, اسماء و صفات اللہ کے نام ہے, صفات ہے, جو مقاصد حاصل ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے. اوراد کے لیے رکھے ہوئے, وظائف کے لیے رکھے ہوئے, اور نام بھی نہیں آتا, اور نام مانے کا پتہ. اس کلمے کے اندر, اس لفظ کے اندر, اس اسم الہی کے اندر, اس صفت کے اندر کتنی تاثیر ہے پتہ ہی کوئی نہیں, احساس ہی نہیں ہے. عالی ہونا, بلند ہونا, یہ اللہ رب العزت کی ذات کی کیا ہے, صفت ہے. اور واقعہ معراج یہ بتاتا ہے کہ بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے, اس کے بغیر بندہ مومن نہیں. آخری عقیدے کی بات, اللہ رب العزت کی صفت کلام. حیرت ہے نا کہ ماضی کے جو گمراہ فرق ہیں ان لوگوں کے چند عقائد موجود دور کے لوگوں میں بھی آئے ہوئے. کہتے ہیں جی اللہ رب العزت کلیم, یعنی کلام کا اس کے اندر یہ وہ خوبی تو نہیں ہے کلام کرنے کی, لیکن کلام کرتا ہے. اللہ رب العزت کلیم ہے بلا کلام, لیکن کلام نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی آنکھ کا ذکر کیا, تجری بأعیننا, یہ کہنا کہ بے آنکھ سب کو دیکھیں. یہ میرے شاگرد نے 3-4 دن پہلے میرے کو بتایا, کتاب لا کے میرے سامنے رکھی, میں کہا کمال ہے, بے آنکھ ہے, یہ اس کی خوبی ہے, یہ اس کی شان ہے. کیا کہ بے آنکھ, وہ کہے تجری بأعیننا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی, اور ہم کہتے رہے بے آنکھ, بے کان. جتنا قرآن مجید نے بیان کیے اس پر رہے, آگے آپ کیفیت کا بیان کریں. وہ اللہ رب العزت کی ذات بلند ہے جیسے اس کی شان ہے, وہ کلام کرتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, جناب علی وہ سنتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے, بزرگی کی لائق ہے, وہ دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. لیکن یہ تو نہیں نا, بے کان بے آنکھ, بے کان سب سنے, بے آنکھ سب دیکھیں, یہ کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ رب العزت کلام کرتے ہیں, یہاں دنیا میں لوگ کلام کرتے ہیں اور جناب علی بڑے قادر و کلام ہوتے ہیں, فصیح اللسان ہوتے ہیں, بڑے خطیب ہوتے ہیں, اور اللہ رب العزت کے بارے میں اللہ کلام نہیں کرتا, کلیم ہے کلام نہیں کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر معراج میں بار بار کس کے پاس آئے نماز کے مسئلے کو لے کر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. نماز کے لیے وہ تخفیف کا سن ہو فصل و تخفیف, آپ جائیں اپنے رب سے تخفیف کا سوال کریں, بڑے کام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور اس ذات سے جا کے کلام کرتے, اس کو کلام کرنا نہیں آتا. یہ مطلب ہے اللہ رب العزت کی صفت کلام. آپ سے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا من اقوم ما استدل به, یہ سب سے بڑی زبردست دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الاسراء کو, لیلۃ المعراج کو اللہ رب العزت سے کلام کیا ہے بغیر واسطۃ, بغیر کسی واسطے کے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیے اور خوبی کیا بیان کی, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ رب العزت نے کیا کیا, موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, اور تکلیما, یہ نہیں کہ درخت کے اندر آواز پہ, درخت کے اندر اپنا کلام چھوڑ دیا, درخت کی آواز نکلی بات. یہ اس کی شان نہیں ہے کہ کہیں وہ کلام نہیں کر سکتا, کلام کر سکتا ہے جیسے اس کی شان کے, ہمیشہ سے کلام کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی انہی انبیاء میں شامل ہیں جن سے اللہ رب العزت نے بلا واسطہ کلام کیے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آدم کان نبیًا, کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ کہاں نبی بھی تھے, مکلمون, اور ان کا یہ اعزاز تھا, اللہ رب العزت نے کلام بھی کیا ان سے. اب اسراء و معراج تو بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں, لیکن جو یہ عقیدے کی باتیں یہ بیان نہیں کرتے. اسی واقعے سے جنت و جہنم کا اس بات بھی ہوتا ہے کہ جنت بھی موجود ہے, جہنم بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی, جہنم بھی دکھائی گئی. عرضت علی الجنت والنار فلم ارى في اليوم فلم ارى اليوم كالخير والشر, میرے سامنے جنت جہنم دونوں رکھے گئے,
اسی طرح اس سے برزخی حیات کا اس بات بھی ہوتا ہے، یہ بھی عقیدہ ہے، مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو وقفہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ برزخی زندگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی رات گزرا ایک شخص کے پاس سے، دیکھا ایک شخص جو ہے نہر کنارے کھڑا ہے، دوسرا نہر کے اندر ہے، نہر کو جب دیکھ کر کنارے پہ آتا ہے یہ اٹھاتا ہے پتھر اس کے منہ پہ مارتا ہے، وہ پھر اپنی جگہ پہ۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا آکل الربا، یہ سود خور ہے۔ میں نے دیکھا کچھ لوگوں کی جناب یعنی وہ کیا وہ ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آپ کی کینچیوں سے۔ میں نے پوچھا یہ کون سے لوگ؟ کہاں یہ آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں۔ اندھا لرزتا نہیں ہے، وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، اور قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ سارے کام کے معاملات ہیں، یہ جو فوت ہو گئے ابھی قیامت نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کروایا گیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ تعالیٰ آل فرعون کے حشر نشر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں آج صبح و شام برابر ان پر پیش کی جا رہی۔ یہ برزخی معاملات ہیں، ادھر ادھر کی ہانگ دیتے ہیں اسراء و معراج میں، جو عقیدے کے معاملات بیان ہی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔